بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دروان نے جب یہ سختی اور نیا منظر دیکھا تو اس کے دل میں اس قدر دہشت ہوئی کہ کام کر زمین پر گر پڑا اور انگلی سے اشارہ کر کے امان امان پکارنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امان کا وہی شخص مستحق ہوتا ہے اور اس شخص کو امان دی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو، اور تو ایک ایسا شخص ہے کہ تو نے ہم سے آتشی اور صلح کے متعلق ظاہر کیا اور دل میں مکر و فریب بھرے رکھا، حالانکہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالی بہتر مصلحتیں جاننے والے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ سن کر کہ واللہ خیر الماکرین، حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اب بالکل مہلت نہ دی اور اس کے شانے کی ہڈی پر زور سے تلوار ماری۔ اچک کے اس کے سر پر سے تاج اترا اور کہا، جو شخص کسی چیز کو جلدی بڑھ کر اٹھا لے اس کی ملکیت کا وہی شخص زیادہ مستحق ہے۔ یہ دیکھ کے مجاہدین کی تلواریں بڑھیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سرخ ہو گئیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس کے کپڑوں کو مال غنیمت تصور کر کے قبضے میں لے لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، رومیوں کا لشکر چونکہ اپنے سپہ سالار کا منتظر اور چشموں برابر ہوگا، اس لیے مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں تم پر نہ ٹوٹ پڑے، لہٰذا بہتر ہے کہ دروان کا فوراً سر کاٹ ڈالو۔ ان رومیوں کا جو پرانا لباس تمہارے پاس موجود ہے اسے پہن لو اور ان کے مقابلے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ جب تم ان کے قریب پہنچ جاؤ تو تکبیر کے نعرے لگا کر حملہ کر دو۔ تمہاری تکبیروں کو سن کر تمام مسلمان حملہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں یہ سن کر ہر شخص اپنے مقتول کا لباس پہن کر انہی کی ذرہ پہنے، اسلحہ زیب تن کیے اور رومیوں کی طرف چل دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آگے آگے ہوئے۔ دروان کا سر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی نوک پر تھا۔ جس وقت یہ ٹیلے کے آڑ سے دونوں لشکروں کے سامنے آئے تو رومیوں کے لشکر کی طرف چلے۔ ان کے ادھر مڑنے اور چلنے سے رومیوں کا مغالطہ ہوا اور انہوں نے دروان کے سر کو حضرت خالد کا سر اور مسلمانوں کو اپنے ساتھی سمجھ کر خوشی کے نعرے مارنے شروع کیے اور تاڑیاں بجانی، سلیبوں کا ازراہ تفاخر اظہار کرنا شروع کیا اور شور و غل سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے اور یہ خوف ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ شاید کسی مصیبت میں پھنس گئے۔ بعض نے دعا مانگنی شروع کی، بعض نے خوف کھایا، بعض رونے لگے اور بعضوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کی صفوں کے قریب پہنچے تو آپ نے دروان کا سر ہاتھ میں سے لے کر اونچا کیا اور دکھا کے زور کی آواز کے ساتھ فرمایا، خدا کے دشمنوں، یہ تمہارے سپہ سالار دروان کا سر ہے اور میں خالد بن اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ کہہ کے آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تکبیر کہہ کے رومیوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر پڑھ کر حملہ کیا اور مسلمان بھی تکبیروں کی آوازیں بلند کر کے حملہ آور ہو گئے۔ ادھر ان کا حملہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے آواز دی، حفاظت اور حمایت دین کے علمداروں، حملہ کر دو۔ یہ کہہ کے آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے حملے کے ساتھ ہی تمام لشکر نے ہلہ بول دیا۔ رومیوں نے جب اپنے سردار سپہ سالار کا سر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا، تو وہ دم دبا کر بھاگے، مگر تلوار نے انہیں چاروں طرف سے گھیر گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ پتھر، اینٹ اور ڈھیلے کے نیچے غرض جہاں بھی پایا جائے لوہا چٹائے بغیر کہیں نہ چھوڑا۔ ظہر کے اول وقت سے عصر کے وقت تک تلوار برابر کام کرتی رہی۔ رومی پریشان اونٹوں کی طرح بالکل متفرق ہو گئے۔ حضرت عمرو بن طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھا۔ اس وقت میری سواری میں دمشق کے گھوڑے میں سے ایک گھوڑا تھا۔ ہم نے مشرکین کا تعاقب کیا۔ جس وقت ہم تعاقب میں عرقی
سڑک تک پہنچے تو ہمیں دور سے ایک غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم سمجھ گئے کہ ہر کل شاہ بادشاہ نے شاید رومیوں کی مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کیا۔ یہ سمجھ کر ہم ہوشیار ہو گئے۔ جس وقت وہ غبار ہمارے قریب پہنچا تو دفعتاً ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مدد اور کمک کے لیے یہ لشکر روانہ کیا ہے۔ چونکہ رومیوں کے شیرازہ کے پریشان اجزاء اسی طرف کے منتشر ہوئے تھے جدھر سے یہ لشکر آ رہا تھا، اس لیے رومیوں کا جو سپاہی ان سے ملتا رہا اسے یہ قتل اور اس کے مال کو مال غنیمت میں شمار کرتے رہے۔ فقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت یونس بن عبداللہ اعلیٰ نے مسجد حرام میں بیان کیا تھا کہ یہ فوج مشرکین کی حزبیت اور شکست کے روز اجنادین کے مقام میں مسلمانوں کے لیے آئی تھی، حضرت عمر بن عاص بن وائل کی سرکردگی میں تھی۔ یہ فوج یا اس کا کمان افسر وہاں پہلے سے موجود نہیں تھا، بلکہ حزبیت روم کے روز ہی یہ لشکر وہاں پہنچا تھا۔ وقتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اجنادین کے مقام میں رومیوں کے 90,000 فوج تھی۔ اس روز کے معرکے میں 50,000 سے زائد ہی قتل ہوئی تھی، کم کسی صورت سے نہیں ہو سکتی۔ لڑائی کے گرد و بار میں بعض نے خود آپس میں ہی دوسروں کو قتل کر ڈالا، باقی ماندہ مفرور ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے قیصار کا رخ کیا اور بعض دمشق کی طرف چلے۔ مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ آج تک اس سے پہلے کبھی کسی دوسری لڑائی میں ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سونے چاندی کی سلیبیں اور زنجیریں بے حد بے حساب ہاتھ آئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تمام مال کو اس تاج کے جو دروان کے سر سے ہاتھ آیا تھا جمع کر کے تقسیم کے وقت اٹھا رکھا تھا اور فرمایا میں ابھی اس میں سے حبہ برابر بھی تمہیں تقسیم نہیں کرتا، مگر فتح دمشق کے بعد انشاءاللہ تقسیم کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اجنادین کی فتح کا واقعہ ہفتہ کے روز 28 جمادی الاول کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات سے 23 روز قبل ظہور میں آیا تھا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح اجنادین کی خبر دربار خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کو حسب ذیل الفاظ میں تحریر کی تھی۔